انا للہ و انا الیہ راجعون رضام بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج کی رات شب عاشور دشت نینوا میں مسافروں کی آخری رات ہے، پردیسیوں کی آخری رات ہے۔ آج کی رات ہر ماں کی گود میں اس کا بیٹا ہے۔ آج کی رات پیاسوں کی رات ہے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ آؤ مل کر سب مومن امام زمانہ کے حضور مولا کو پرسہ پیش کریں۔ فاطمہ کے چاند کی دشت نینوا میں آخری رات ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے کہا، جاؤ لشکر یزید سے ان سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک رات کی مہلت امام حسین علیہ السلام نے خود نہیں لی تھی، بلکہ مصلحت خدا کے تحت یہ رات کی مہلت یقیناً مسلمانوں کو دی تھی کہ امت مسلمہ میں خون ریزی نہ ہو، میری نانی کی امت تقسیم نہ ہو۔ آج کی رات مولا امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ عبادت خداوندی میں، ایک حصہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارا اور ایک حصہ اپنی اہل بیت کے ساتھ گزارا۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا ایک معجزے کا نام ہے۔ 7 محرم الحرام جب سادات کا پانی بند ہو جاتا ہے تو تاریخ میں دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی ہیں۔ تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ کسی جانور کی موت پیاس کی شدت کی وجہ سے ہوئی ہو۔ کربلا ایک بہت بڑے معجزے کا نام ہے۔ وہ معجزہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام جب نہر فرات پر جاتے ہیں اور مولا کا قبضہ پانی کے اوپر ہو جاتا ہے، میرے مولا کا گھوڑا اشل بھی میرے مولا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اشل کے سم پانی کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت کیا معجزہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام کے بچوں اور ساتھیوں نے بھی پانی نہیں پیا تھا تو یقیناً وہاں کے جانور بھی پیاسے تھے۔ سائنس کی روح میں بھی دیکھا جائے تو گھوڑے کو بہت پیاس لگتی ہے، لیکن وہی گھوڑا جب نہر فرات پر جاتا ہے اور پانی میں اس گھوڑے کے سم جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ پانی پر میرے مولا کا قبضہ ہے، لیکن کیا کربلا میں یہ معجزہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت اشل نے بھی پانی کو منہ نہ لگایا۔ یقیناً اشل نے یہی سوچا ہوگا کہ میرا سوار پیاسا ہے، میرے مولا حسین پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، تو اس وقت گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کربلا میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی خیمے میں جا کر کسی بھی ماں کو یہ نہیں کہا اب تمہارے بیٹے کی قربانی کی باری ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر ماں بےتاب ہے، بے چین ہے کہ کب امام حسین علیہ السلام ہمیں آواز دیں اور ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، اور ہر ماں اپنے خیمے میں اپنی قربانی تیار کر رہی ہوتی ہے۔ علی اکبر کی ماں علی اکبر کو نصیحت کر رہی ہوتی ہے، قاسم کی ماں قاسم کو نصیحت کر رہی ہوتی ہے، شہزادہ علی اصغر کی ماں کے جو ابھی بول بھی نہیں سکتے ان کو کان میں نصیحت کر رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے بابا کے لیے دین نصرت خدا کرنا۔ جب ہم اصحاب حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی منظر ہے۔ جس کی نئی نئی شادی ہے وہ بھی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرو، اور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ کب میرے مولا ہمیں بلائیں اور ہم جائیں۔ یقیناً کربلا کسی معجزے کا نام ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم کی جو بے اولاد تھیں، جن کے پاس اولاد نہیں تھی، مولا عباس علیہ السلام حضرت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں اور وہ زار و قطار رو رہی ہوتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، میرے اللہ اگر آج میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں حسین پر سے قربان کرتی، میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اس پر مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، آج کے دن سلام ہے عباس کی وفاؤں کو۔ میرے مولا عباس فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ میری ماں ہے، میری قربانی آپ کے نام ہوگی۔ ہاں عزادارو، آج کی رات دعاؤں کی رات ہے، آج کی رات گریے کی رات ہے، آج کی رات حق اور باطل کے درمیان راستہ تلاش کرنے کی رات ہے کہ ہم نے حق کی طرف جانا ہے یا ہم نے باطل کا ساتھ دینا ہے۔ آج کی رات منتوں اور مرادوں کی رات ہے، آج کی رات
बारगाह हुसैन अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरे मौला का दरबार चीख चीख कर ये कह रहा है कोई अगर मुसलमान जो हुर बनना चाहे तो बारगाह हुसैनी अलैहिस्सलाम खुली हुई है। हाँ मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी के मकसद को समझें, कोशिश करें कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे पा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे बहुत से लोगों ने दुआओं का बोला है और मैं हर मोमिन और मोमिना के लिए दुआ गो हूँ। जिसके पास घर नहीं है मालिक उसको घर अता फरमाए, जिसके पास ईमान नहीं है मौला उसको आज की रात के सदके ईमान नसीब फरमाए, जिसके पास औलाद नहीं है मालिक कायनात खालिक कायनात आज की रात उसको औलाद नसीब फरमाए, और जिसके पास औलाद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों का सदका उसको औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए।